السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم کا روزہ کیسے رکھیں، کیسے نیت کریں اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا 2 روزے رکھنا ضروری ہیں؟ اگر کوئی 2 روزے نہ رکھ پائے تو کیا وہ ایک رکھ سکتا ہے صرف 10 محرم کا، یا پھر 9، 10، 11 تینوں دن کے رکھے جا سکتے ہیں؟ اسی طرح کے جو سوالات ہیں آج میں سارے سوالوں کے آپ لوگوں کو جواب دینے جا رہا ہوں۔ جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں وہ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کلیئر ہو جائیں گے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو 10 محرم کو روزہ رکھنے کی تاکید فرماتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے پھر حضور نے عام اجازت دے دی کہ جو چاہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھے، جو چاہے وہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے؟ تو 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ ہاں، بہتر طریقہ یہ ہے کہ 10 محرم کے ساتھ یا تو آپ 9 تاریخ کو ملا لو یا 10 محرم کے ساتھ آپ 11 کو ملا لو، یعنی 9، 10 یا پھر 10، 11 دو روزے رکھنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اگر ایک رکھنا چاہے تو ایک بھی رکھ سکتا ہے۔ مان لیجئے کوئی صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہے تو صرف 10 محرم کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر 9، 10 یا پھر 10، 11، ٹھیک ہے؟ سب سے بہترین یہ ہے کہ 9، 10، ٹھیک؟ اور اگر آپ تینوں دن کا رکھ لو 9، 10، 11 تو پھر تو یہ بیسٹ ہے، نمبر 1 9، 10، 11 بیسٹ۔ اور کوئی اگر 9، 10 کا رکھنا چاہے یہ بھی جائز، کوئی 10، 11 کا رکھے تو یہ بھی جائز، ٹھیک ہے؟ اور مان لیجئے کوئی 9 کا نہیں رکھ پایا، صرف اس نے 10 محرم کا روزہ رکھ لیا اور 11 کا بھی نہیں رکھ پایا، تو کیا اس میں کوئی گناہ ہے؟ نہیں، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ 9، 10، 11 تینوں دن بھی رکھ سکتے ہو، 2 دن بھی رکھ سکتے ہو، 2 دن جیسے چاہو ویسے رکھ لو، 9، 10 رکھ لو، 10، 11 رکھ لو، اور صرف 10 محرم کا بھی اگر روزہ رکھ لو تو بھی ثواب ملے گا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعد میں حضور کو جب معلوم ہوا کہ یہودی جو ہے نا وہ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ ہم جو ہے نا ان سے تھوڑا الگ ہو جائیں گے، 10 کے ساتھ یا تو 9 کو ملا لیں گے یا 11 کو ملا لیں گے۔ پھر اگلی سال جب آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو صحابہ اکرام نے چونکہ حضور کی اس بات کو سنا تھا تو پھر انہوں نے 10 کے ساتھ بعض صحابہ نے 9 محرم کا روزہ رکھا، بعض نے 11 محرم کا روزہ رکھا، تاکہ یہودیوں سے مخالفت ہو جائے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب چونکہ یہودی اور عیسائی یہ لوگ ایسے روزہ نہیں رکھتے جیسے ہم لوگ رکھتے ہیں، تو اسی لیے صرف 10 محرم کا بھی آپ روزہ رکھ لو گے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نیت کیسے کرنی ہے؟ تو دیکھیے یہ نفلی روزہ ہے، یعنی رکھو گے تو ثواب ہے، نہیں رکھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے نہیں رکھا تو آپ گنہگار ہو گئے، یا کوئی نہ رکھے تو ہم اس کو ملامت کریں کہ بتاؤ یار 10 محرم کا روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ یہ چوائس ہے آپ کی، شریعت نے اس میں اجازت دی ہے، رکھو نہ رکھو آپ کی مرضی ہے، رکھو گے تو ثواب ہے، نہ رکھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو شریعت نے جو چیز جس لیول پر رکھی ہے ہمیں وہ چیز اسی لیول پر رکھ کر کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اس میں نیت کیسے کرنی ہے۔ تو دیکھیے نیت جو ہے نا وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کرنے کی کوئی خاص دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے ارادہ کیا، رات کو آپ ارادہ کر لو کہ کل کا میں روزہ رکھوں گا، یا سحری میں اٹھو، سحری آپ کھا رہے ہو، آپ کا ارادہ ہے کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، آج کا میرا روزہ ہے، بس ہو گئی نیت، کافی ہے۔ زبان سے اگر آپ کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ میں آج کا نفلی روزہ تیری رضا کے لیے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہو گئی نیت۔ تو نفلی روزے اور جو مسنون روزے ہوتے ہیں اس میں رات سے یعنی سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ مان لیجئے آپ نے نیت تو کوئی نہیں کی تھی، صبح فجر کی نماز میں آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے سوچا چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو پھر یہ روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ نفلی روزوں میں، مسنون روزوں میں سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے آپ نیت کر لو کہ میں روزہ رکھنے جا رہا ہوں، یا رات کو نیت کر کے سو جاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ تو نیت کرنے کا طریقہ ہے۔ اور افطار کرنے کا طریقہ ویسا ہی ہے جیسے ہم رمضان میں افطار کرتے ہیں، افطار کی آپ دعا پڑھ لیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر روزہ افطار کر لیں، ٹھیک ہے؟ پھر 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے تو وہی رات کو نیت کر کے سو جائیں، 11 کا رکھنا ہے تو ویسے ہی جیسے میں نے نیت کرنے کا طریقہ بتایا ایسی نیت کر کے سو جائیں۔ تو یہ ہے 9، 10، 11 محرم کو روزہ رکھنے کا طریقہ پورا، اور یہ سارے ڈاؤٹس تھے جو آپ لوگ جاننا چاہتے ہو وہ میں نے سارے کلیئر کر دیے ہیں۔ اور پورے محرم میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ مان لیجیے آپ 11 کے بعد بھی روزہ رکھنا چاہ رہے ہو تو یہ بھی بہتر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ محرم کا ایک دن کا روزہ جو ہے نا یہ 1 مہینے کا ثواب رکھتا ہے، اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کی فضیلت حضور نے بیان فرمائی کہ جو 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے تو مجھے امید ہے، مجھے
یقین ہے کہ اس 10 محرم کو روزے رکھنے کی برکت سے اس کے پچھلے سال کے گناہ صغیرہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔